کورنیلس کا جو روم کا حاکم ہے، اور خدا کا کلام پاک کہتا ہے وقت پہ خدا نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ اب تو کر کیا، جتنے لوگ ہیں تیری رایا میں اور تیری سلطنت میں ان کے نام لکھوا اور یہ لکھے وہاں پر جائیں جہاں جہاں کے رہنے والے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، بائبل کہتی ہے کہ خدا نے جو روم کا بادشاہ حاکم ہے، اور خدا نے اس کے دل میں ڈالا کہ اب کر کیا کہ تو آرڈر کر، اور آرڈر میں کہ سارے لوگوں کے نام درج کیے جائیں اور کیے جائیں وہاں جہاں کے یہ رہنے والے ہیں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے ایسے ہوا۔ آپ غور کریں، جسٹ اگر اس بادشاہ کی اپنی مرضی ہوتی تو پھر دیکھیں، کرنے تو اکاؤنٹ تھے لوگ، مردم شماری کرنی تھی۔ اگر چرچ میں بیٹھے لوگوں کی ہم نے مردم شماری کرنی ہے، گنتی کرنی ہے، تو ہم ادھر والوں کو ادھر کیوں بھیجیں گے یا ادھر والوں کو پیچھے کیوں بھیجیں گے؟ ہم کہیں گے جی یہاں سے شروع کر لیں، یہاں سے کر لیں، ادھر والے گنے جائیں، ادھر والے، تاکہ گنتی مکمل ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بادشاہ کی اپنی مرضی نہیں تھی، خدا اپنے کام اس کے وسیلہ سے کروانا چاہتا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے اس نے کہا کہ اب یہ لوگ اپنے آبائی شہروں میں جائیں تاکہ ان کے نام درج کیے جائیں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے یہ جوڑا، مقدس جوڑا، بزرگ یوسف اور بزرگہ مقدسہ مریم جو ہیں، یہ داؤد کے گھرانے کے لوگ تھے اور ان کا آبائی علاقہ بیت لحم تھا۔ اب یہ ضروری تھا کہ یہ بیت لحم کو جاتے، اور ایسے ہی ہوا۔ اب یہاں پر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ بے شک زبان تو کیسر اگوستس کی بول رہی ہے، آرڈر کیسر اگوستس کا نظر آ رہا ہے، لیکن کیسر اگوستس کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ یہوہ کر رہا ہے، آمین، تاکہ اس کے وسیلہ سے اپنے کام کو کمپلیٹ کروائے۔ یہ خدا کا ایک آئین ہوتا ہے، خدا کا طریقہ ہوتا ہے اپنا کام کروانے کا۔ اب یہ سلطنت ہے پوری دنیا کی، خدا نے اسی کو چنا کہ اب اس کے وسیلہ سے میرا کلام کیا ہو، پورا ہو۔ اب غور کریں، جب دانیل کی کتاب کو پڑھتے ہیں نا، تو وہاں پر خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے نبوکدنضر بادشاہ بڑا مضبوط بادشاہ ہے، اور ایک دن وہ اپنے پلنگ پر لیٹا اور اپنے کیسر میں تھا، تو کہتا کیا ہے، یہ کیسر بابل، یہ میری حکمت، میری طاقت اور میری عظمت، حشمت اور میرا جلال ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے اسی وقت آسمان سے آواز آئی، اسی وقت خدا آسمان سے یہ اعلان ہوا کہ اب نبوکدنضر کو آدمیوں کی مملکت سے ہانک کر نکال دیا جائے گا، اس وقت تک جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی، اسے پتہ چل جائے کہ جلال تیرا نہیں، رب خداوند بادشاہ ہے، رب خداوند بادشاہ ہے، جلال کا بادشاہ، جلال کے لائق نبوکدنضر تو نہیں، جلال کے لائق ہے تو آسمان کا بادشاہ ہے، آمین، یہوہ ہے، آمین، زندہ خدا ہے جس نے تجھے بھی بنایا اور تجھے یہ سلطنت بادشاہی عطا کی۔ اور بائبل کہتی ہے کہ دانیل کو، نبوکدنضر کو نکال دیا جاتا ہے، 7 سال تک یہ جنگل میں رہا۔ اب اس کے بال بڑھ گئے، اس کے ناخن لکھا ہے پرندوں کے چنگل کی طرح ہو گئے، بڑھ گئے، اس کے بال اوقات کی طرح بڑھ گئے، اور یہ ہاتھوں کے بل چلتا، گھاس کھاتا، آسمان کی شبنم سے تر ہوتا۔ پھر کہتا ہے جب یہ دور گزر گیا تو پھر میں نے آسمان کے خدا کی طرف نظر کی، میں نے آسمان کے خدا کی تمجید کی، اور میرا دبدبا، میرا روب مجھ میں واپس آیا۔ میں جان گیا کہ آسمان پر ایک خدا ہے، آمین، جو چاہتا ہے جسے دیتا ہے، ہاللیلویا۔ اور اس کی عقل آ گئی کہ بادشاہی کرنا میری اپنی مرضی نہیں، آسمان پر ایک بادشاہ جو مجھے بھی کنٹرول کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ساری مملکت میں اعلان کر دیا کہ آسمان کے خدا کی تمجید کی جائے، ہاللیلویا۔ وہی ہے جو بادشاہوں پر بھی حاکم ہے، اس لیے یہ بات بتاتی ہے کہ خدا ابدی بادشاہ ہے، آمین، خدا ہی ابدی بادشاہ ہے، خدا کی سلطنت ابدی ہے۔ اب نبوکدنضر کو بھی خدا ابدی کنٹرول کر رہا ہے، کیسر اگوستس نظر آ رہا ہے، لیکن آسمان پر خدا اسے کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کو چنا خدا نے کہ اب مردم شماری کروا، اور اس نے مردم شماری کا اعلان کیا، تو پھر یہ کلام کیا پورا ہونا تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے کسی دوسری جگہ پیدا نہیں ہونا تھا، اگر پیدا ہونا تو بیت لحم میں پیدا ہونا تھا۔ میکا کی کتاب میں لکھا ہے اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا، آمین۔
اب چاہیے تھا کہ ضرور جو ممسوح ہے پیدا ہو, جو خدا کا کلمہ پیدا ہو, جہاں پر مسیح کی ولادت ہو, وہ جگہ بیت الحم ہو, کیونکہ یہ ناصرت میں تھے اور ناصرت صوبہ گلیل میں تھا اور گلیل کا علاقہ غیر قوموں کا تھا. وہاں پر مسیح نہیں آ سکتا تھا, وہاں پر یسوع کی پیدائش ہو ہی نہیں سکتی تھی, وہاں پر ممسوح آ ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے ضروری تھا کہ داؤد کے شہر سے آتا اور داؤد کے خاندان سے آتا. اس لیے جب مردم شماری کا کہا گیا تو یہ لوگ داؤد کے شہر, داؤد کا شہر ہے بیت الحم, بزرگ باپ داؤد کا شہر بیت الحم ہے, اور یہ جوڑا بیت الحم میں آیا. اور وہاں پر جب وقت ان کے پہنچنے کا تھا, وہاں پر یہ پہنچے تو بائبل کہتے ہیں اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا. تو اس کو جگہ کہاں پر ملی؟ چرنی میں, کیونکہ ان کے لیے سرائی میں جگہ نہیں تھی. اس میں ایک اور بات پائی جاتی ہے, اسی جنہیں آکڑے پھرنے ہیں نا, سانو ایک نواں نقشہ دیں, لیکن بادشاہ دا بادشاہ جڑا بنان والے نہ پیدا ہویا تے کتھے ہویا ہے؟ اینی عاجزی. میرے تے تواڈے جو کسے دی تھی بہن دا کوئی وقت آئے ڈلیوری دا, انہوں کہو جن باہر ڈنگراں دی کھردی چ چھڈ دیو, منے گا دل بھائی؟ کسی بندے دا دل منے گا کہ میری بیٹی والا بیٹی بیٹا کوئی جی آن والا ہے, تینوں کتنے چھڈ دیو کھردی چ, کوئی قبول کرے گا؟ کیا شان ہے اس آنے والے کی, پوری کائنات کو بنانے والا. اور جب وہ پیدائش لیتا ہے, ولادت لیتا ہے, تو اس جگہ پہ لیتا ہے جہاں پر کوئی نہیں لیتا. آمین. یہ اس کی حلیمی ہے, اور یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. خدا حلیموں کا خدا ہے, خدا عاجزوں کا خدا ہے. اس لیے خدا کا بیٹا یسوع مسیح کہتا ہے مجھ سے سیکھو. کیا؟ مجھ سے سیکھو, میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں. پوری دنیا میں بڑے لوگ حلیم ہوں گے, لیکن یسوع جیسا حلیم کوئی نظر نہیں آتا. آمین. جو سب کچھ رکھے, سب کا مالک ہو, اور پھر اس جگہ کو چنے جہاں پر جانور. اور اس لیے میرے عزیز یہ بات آج میں نے کی ہے کیونکہ اس نے کلام کو پورا کیا کہ گو میں ناصرت میں ہوں, گو میں گلیل کے علاقہ میں ہوں, اگر میں خدا کا ممسوح ہوں تو پھر میں بیت الحم میں پیدا ہوں گا, اور یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا ہوئے. آمین. کلام کو پورا کیا. تو آج جو کلام بن کے آیا, خود خدا کا کلمہ یوحنا کی انجیل کہتی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا. کلام جو ہے کلام کو پورا کر رہا ہے, تو آج مجھے اور آپ کو بھی کہتا ہے تم میرے کلام کو پورا کرو. اس بندے کا ہاللیلویا. اچھا کینوں فخر ہے کہ میرا بڑا بھرا یسوع مسیح سب نو ہی ہے. تواڈیاں تالیاں تے بڑیاں تھکیاں. ہاللیلویا ہاللیلویا. جدوں بھرا دی خاص کر کے چڑھ دی ہے نا جنج, میں ویکھیا ہے بندے نوں پتہ ہی نہیں لگدا پیسے ہوندا کتھوں نے. انج کر لے تے سارے تو بڑا بھرا یسوع ہے, تے سارے تو بڑا دولہا بھی یسوع ہے, تے سارے تو سونا دولہا بھی یسوع ہے. آمین. تو دل کنیاں کو تاڑیاں ہونیاں چاہیے. اچھا کنیاں جڑے بچے بھی بیٹھے ہوتے کنے کو کنے آئے کدھر کو کنیاں نو پائی انتظار کر دیں. اس کا نام یسوع ناصری. ہاللیلویا. اس کا برتھڈے منانے آئے ہیں, اور دیکھیں اس نے اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے غیر قوم کے بادشاہ کو استعمال کیا, اپنے کلام کو پورا کیا. اب یہ ایک آرڈر, ورڈ آرڈر کر دیا. اصل میں آرڈر تھا آسمان کے خدا کا. آمین. تو کتنے ہیں جو اس کے کلام کو پورا کرنا چاہتے ہیں؟ یسوع کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر. اسی کسی دے برتھڈے چ جانے نا سوچنے نو پسند کیے, انہوں شرٹ پسند ہے, انہوں بیلٹ پسند ہے, انہوں فراک پسند ہے, انہوں میک اپ دا سامان پسند ہے, انہوں کچھ ہو جیڑی پسند ہے نا وہ لے کے جائیے. تو یسوع مسیح نے پتا کی سارے تو زیادہ پسند ہے کہ وہ دے کلام تے عمل کیتا جائے. آمین. اے بڑا اوکھا لگتا ہے. آمین. وہ دے کلام تے عمل کیتا جائے. اوہ تے کچھ منگدا ہی نہیں, اللہ بس میرے کلام تے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. آمین. اب آپ کو ایسا کرنے کا فضل دے میری طرف سے, چرچ کی طرف سے آپ سب کو بڑے دن